الحمدللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیر۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو بھلائی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے۔ یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے دیکھ رہا ہے، اللہ اس سے باخبر ہے، اللہ دیکھنے والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 110۔ اللہ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج فرض کر دیا ہے ہر اس شخص پر جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نماز آپ 5 وقت ادا کریں، فرض رمضان کے روزے فرض ہیں وہ رکھ لیں۔ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں یعنی زکوٰۃ آپ پر فرض ہو گئی تو آپ اس کو سال میں ایک بار ادا کر دیں۔ اللہ نے سورہ توبہ میں زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے ہیں جو فرض ہیں، ان پر زکوٰۃ کو خرچ کیا جائے گا۔ وہ آپ سن لیجئے۔ فقیروں پر خرچ کی جائے گی زکوٰۃ، مسکینوں پر خرچ کی جائے گی، ان لوگوں کے لیے صدقات یعنی زکوٰۃ کے کام پر معمور ہوں، جو خلیفہ اپنے دور خلافت میں ایسے لوگوں کو مقرر کرے گا جو مالداروں کے پاس جائیں گے اور ان کا پورے مال کا تخمینہ لگا کر ان سے زکوٰۃ کو وصول کریں گے، تو اس میں وقت لگتا ہے۔ تو اللہ نے ان کی تنخواہوں کے لیے بھی یہ جائز قرار دیا ہے کہ زکوٰۃ میں سے ان کو ان کی تنخواہیں ادا کی جائیں۔ اور ان لوگوں کے لیے جن کے تالیف قلوب مطلوب ہوں، یعنی جو نئے نئے دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور ان کو تسلی کے لیے اور ان کے دل کو تقویت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا مال حکم دیا ہے کہ ان کو بھی دیا جائے۔ اور غلاموں کو، قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے آپ زکوٰۃ کو خرچ کر سکتے ہیں، یہ بھی فرض ہے، اس جگہ پر بھی خرچ کرنا جائز ہے۔ قرض داروں کی مدد کرنے میں جن پر قرض چڑھ جائے تو ان قرض داروں کا قرض ادا کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ اور اللہ کے راستے میں بھی، جو اللہ کے راستہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں پر بھی آپ زکوٰۃ کو خرچ کر سکتے ہیں، اور مسافروں کے اوپر بھی آپ زکوٰۃ کو خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ وہ 8 مصارف ہیں جو اللہ نے فرض کیے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اپنی مرضی سے زکوٰۃ کو خرچ نہیں کر سکتا، انہی جگہوں پر یہ خرچ کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت زیاد بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے زکوٰۃ کا مال عطا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ تقسیم کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کسی نبی یا کسی علماء کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں چھوڑی کہ وہ اپنی مرضی سے جسے چاہے زکوٰۃ دے دے۔ زکوٰۃ تو اللہ نے خود اس کا تعین فرما دیا ہے، اور چنانچہ اللہ نے جو زکوٰۃ کے 8 مصارف ذکر کیے ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتایا سورہ توبہ میں موجود ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ کے جو 8 مصارف ذکر کیے گئے ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے جن کو بیان کیا ہے، اگر تم ان 8 مصارف میں سے ہوگے تو میں تمہیں زکوٰۃ کا مال دوں گا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، سند اس کی ٹھیک ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ کا مال کھا رہے ہیں نا، لے کر اپنی اولادوں پر خرچ کر رہے ہیں، ان کی شادیوں پہ خرچ کر رہے ہیں، گھر بینک بیلنس جائیدادیں بنا رہے ہیں، اور زکوٰۃ کو جو ہے وہ
جو دل چاہا وہ کر رہے ہیں، وہ سنیں اس حدیث کو۔ حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بیہقی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، ایک دن امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے دودھ نوش فرمایا تو انہیں بہت اچھا لگا۔ جس شخص نے انہیں دودھ پلایا تھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، یہ دودھ کہاں کا ہے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ ایک پانی پر، یعنی نام لے کر بتایا کہ فلاں جگہ پانی تھا، میں وہاں گیا، وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ زکوٰۃ کے بہت سے اونٹ موجود ہیں اور انہیں پانی پلایا جا رہا ہے۔ پھر اونٹ والوں نے اونٹوں کا تھوڑا سا دودھ نکالا، اس میں سے تھوڑا سا دودھ میں نے بھی لے کر اپنی مشک میں ڈال لیا، یہ وہی دودھ ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ اپنے منہ میں ڈالا اور کہہ کر دی، یہ ہے دین اسلام کا صحیح طریقہ۔ خلیفہ ہیں، انہیں معلوم ہے کہ یہ حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے میرے اس کو کھانا، اس کے جو مصارف ہیں انہی میں خرچ کرنی ہے۔ تو اگر خلیفہ ہے تو وہ بھی اسی طریقے سے اس کو، جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، اسی طرح سے اس کو عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، ایک دن ایک کھجور کے پاس سے گزرے جو راستے میں پڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس حدیث کو، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اور اسے دیکھ کر فرمایا، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ یہ کھجور زکوٰۃ کی ہوگی تو میں اللہ کی اس نعمت کی تعظیم کے پیش نظر اسے اٹھا کر ضرور کھا لیتا۔ آپ نے اس زکوٰۃ کی کھجور کو نہیں کھایا۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اب جن لوگوں نے اپنے لیے حلال کی ہوئی ہے تو وہ بہت ساری باتیں کریں گے، کہ بہت سارے تعویلیں پیش کریں گے، لیکن یہ کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے زکوٰۃ کی رکھی ہوئی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی۔ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے نکالو، اسے نکالو۔ وہ اسے منہ سے نکال کر پھینک دی انہوں نے، یعنی آپ نے بار بار کہا تو انہوں نے اپنے منہ سے نکال کر اس کھجور کو پھینک دیا۔ پھر آپ نے ان سے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ بنی ہاشم پر صدقہ کا مال نہیں کھاتے، بنی ہاشم صدقے کا مال نہیں کھاتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ہے وہ اصول جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کے لیے یہ صدقات، زکوٰۃ حرام تھی، اور اسی پر ابو بکر رہے اور اسی پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقات یعنی زکوٰۃ تو انسانوں کا میل ہے، صدقہ نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہے اور نہ آل محمد یعنی بنی ہاشم کے لیے حلال ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیے قریش کے لوگ بنے ہوئے ہیں، یہ عمرہ جو جماعتوں کے مختلف جماعتوں کے ہیں، لیکن ان کا جو کمائی ہے، ان کا جو کھانا اور پینا ہے وہ یہی زکوٰۃ کا مال ہے، اس کو حلال اپنے لیے کیا ہوا ہے اور اس سے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ یہ مال ان مستحقین کے لیے ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کا قاضی یا امیر بنا کر بھیجا اور ان سے فرمایا کہ وہاں پر جا کر سب سے پہلے یہود و نصارہ تھے، ان کو یہ دعوت دینا کہ اللہ ایک ہے اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ اس بات کو مان لیں، تسلیم کر لیں، اس کا اقرار کر لیں، تو انہیں بتانا کہ تم پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ جب وہ نمازوں کو بھی مان لیں، تسلیم کر لیں کہ 5 نمازیں جو ہے وہ دن اور رات میں فرض ہیں اور وہ پڑھنے لگیں، تو پھر انہیں بتانا کہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے جو ان کے مالدار لوگوں سے لی جائے گی اور انہی کے قریب میں فقراء میں تقسیم کر دی جائے گی۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ امیروں سے وصول کی جائے گی اور غریبوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ یہ ہے اس کا صحیح طریقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر عمل بھی کیا، اس کے بعد صحابہ کرام نے بھی اس پہ عمل کیا۔ لیکن آج بالکل ہم دیکھتے ہیں رمضان تو ایک بزنس کا مہینہ بنا لیا گیا ہے مختلف جماعتوں کے عمرہ نے۔ میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، لیکن اس کو صحیح اور طریقے سے اگر وہ خرچ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ عبداللہ بن عمر کی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے، جو مصنف ابی شیبہ اور کتاب الاموال میں بھی ہے، سند اس کی صحیح ہے، کہ انہوں نے فرمایا، حدیث تھوڑی بڑی ہے، کہ تابعین ان سے سوال کرے کہ زکوٰۃ اور نماز میں کوئی فرق ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، زکوٰۃ اور نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا ذکر قرآن مجید میں ایک ہی جگہ پر آیا ہے، زکوٰۃ اور نماز بار بار اللہ نے اس کا قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، وہ ایک برابر ہیں، یعنی دونوں ہی فرض ہیں۔ تو انہوں نے کہا اگر خلیفہ نماز کو تاخیر سے پڑھے یا ضائع کرے تو کیا کریں ہم؟ تو انہوں نے کہا تم نماز اپنے وقت پر پڑھ لو، اور اگر وہ دیر سے پڑھتا اس کو چھوڑ دو، اس کو اپنے وقت پر ادا کرو۔ کہ اسی طرح سے زکوٰۃ جو ہے وہ اگر اس کو ضائع کرے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ تم نے مجھے شک میں ڈال دیا ہے، اگر تمہیں لگے کہ خلیفہ یا امیر زکوٰۃ کو ضائع کر رہا ہے تو تم کو چاہیے کہ تم خود اس کو اللہ کے بتائے ہوئے مصارف میں خرچ کر دو۔ تو یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں بتا دیا۔ تو لہٰذا آج نہ خلیفہ ہے، اگر وہ ہوتا تو وہ خود وصول کرتا، اور اگر وہ خلیفہ موجود ہوتا اور وہ زکوٰۃ کو ضائع کر رہا ہوتا آپ کے سامنے، تو تب بھی آپ اس کو خود اللہ کے بتائے ہوئے مصارف میں خرچ کرتے تھے، کیونکہ اللہ نے خود اس کا فیصلہ کر دیا ہے، قرآن مجید میں بتا دیا ہے، قانون بنا دیا ہے، تو اس قانون کے مطابق ہی عمل کیا جائے گا۔ اگر کوئی اس پر عمل نہیں کرتا تو خود اپنے طور پر اس کو احتیاط کے ساتھ آپ بھی جب خود ادا کریں تو انہی مصارف میں خرچ کریں۔ تو لہٰذا زکوٰۃ کا ایک موضوع بڑا طویل ہے، اور اس میں بہت ساری حدیثیں ہیں، ہمارا جو درس ہوتا ہے وہ 10-12 منٹ کا ہوتا ہے، تو مختصر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو اللہ کے راستے میں اس مال کو خرچ کرتے ہیں، جو آپ پر فرض ہے، اس کو صحیح جگہ پر مستحق تک پہنچائیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا جو مقصد ہے کہ اس مستحق کو اللہ تعالیٰ آپ کے مال سے جو اس کو پہنچے گا تو اس کی ضرورتوں کو پورا کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے خوش ہوگا، اور آپ کے لیے پھر اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے گا، اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ تو لہٰذا زکوٰۃ کے معاملے میں بڑے محتاط رہیے، اور ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیے جو آپ کی زکوٰۃ کو خود استعمال کرتے ہیں، اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں، اور آپ سے کہتے ہیں بس آپ کا کام ہے زکوٰۃ دے دینا، ہم سے سوال نہ کریں، بس آپ کا کام ہے آپ نے دے دیا بس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو مسلم ہے، جو مومن ہے، وہ ایک سراغ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ اگر ایک بار آپ کو دھوکہ دے دیا گیا ہے تو آپ بار بار دھوکہ نہیں کھائیں گے، اگر آپ ایمان والے ہیں تو اس میں آپ احتیاط کیجئے، اور اپنی زکوٰۃ کو اللہ کے بتائے ہوئے مصارف میں خرچ کیجیے۔ اقول قولی ھذا لی ولکم، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔